ایک نہ ایک دن پیش ہوگا. لیکن ظلم اس پر یہ ہے کہ مخالفین اور معاندین احمدیت آپ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں طرح طرح کی لغو اور جھوٹی باتوں کو مشہور کرتے ہیں. آپ سے ہم یہاں پہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس زمانے کے آخری امام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کہاں اور کن حالات میں ہوئی؟ صاحب، یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ ایک بڑا ہی اہم سوال ہے جس کو بہت بڑھا چڑھا کر ہمارے غیر احمدی احباب بہت ہی غلیظ اور رقیق قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، اور بلا وجہ ایک ایسی بات بیان کرتے ہیں جو سراسر ظلم اور ناانصافی ہے. اس سوال کے بنیادی طور پر دو حصے ہیں. ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی وفات کس جگہ پر ہوئی. یہ لوگ جو الزام لگانے والے ہیں، اعتراض کرنے والے ہیں، ہر قسم کی شرافت کی بات کو چھوڑتے ہوئے اپنی طرف سے بنا کر بیان کرتے ہیں کہ ان کی وفات نعوذ باللہ بیت الخلا میں ہوئی. اب سوال یہ ہے کہ اس اعتراض کا اور اس الزام کا اور اس بہتان کا کیا ان کے پاس کوئی جواب ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کیا کوئی گواہ ہے جو یہ کہہ سکے کہ واقعی ایسی بات ہوئی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم یعنی اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے کہ ہماری زبان سے کوئی سخت لفظ نہ بیان ہو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں یہ ایسا افطرا ہے جس کی کوئی بھی بنیاد نہیں. ایک ایسا الزام ہے جس کا دنیا میں کوئی بھی عینی شاہد اور گواہ نہیں ہو سکتا. کوئی نہیں کہہ سکتا اور کبھی نہیں کہہ سکے گا کہ یہ بات امر واقع ہے. حقیقت یہ ہے کہ حضرت مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے موقع پر جو عینی گواہ تھے، آپ کے خاندان کے افراد اور آپ پر جانثار کرنے والے اپنے صحابہ کرام، ان سب کی متفقہ یہ شہادت ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال اپنے بستر پر ہوا. اور اس کے علاوہ کوئی بھی بات جو کہے گا حقیقت میں کلیتاً غلط بیانی ہے. تو اس سے زیادہ کوئی الفاظ میں سخت نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ اگر دوسروں کو ہمارے جذبات کا احترام نہیں تو کم از کم ہمیں شرافت کی زبان میں کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو ان کے لیے دل آزاری کا موجب ہو. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو لوگ پہلے کچھ وقتوں میں اس قسم کی بدزبانیاں کرتے رہے ہیں اور یہ الزام لگاتے رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے محفوظ نہیں رہے. اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ نے ان لوگوں کو پکڑا اور اسی قسم کی سزا ان کو دی گئی جس قسم کی سزا انہوں نے یہاں پر منسوب کرنے کی کوشش کی. تو آئندہ کے لیے بھی لوگوں کے لیے سبق ہے کہ غلط بات تو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں. جھوٹ سب سے زیادہ ذلیل گند ہے جو کبھی انسان کو کھا سکتا ہے. اس لیے اس قسم کی بات سے اجتناب کرنا چاہیے جو کلیتاً بے بنیاد اور سراسر بہتان پر مبنی. پکڑ سے محفوظ نہیں رہے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ نے ان لوگوں کو پکڑا اور اسی قسم کی سزا ان کو دی گئی جس قسم کی سزا انہوں نے یہاں پر منسوب کرنے کی کوشش کی. مشکلیں کیا چیز ہے. پکڑ سے محفوظ نہیں رہے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ نے ان لوگوں کو پکڑا اور اسی قسم کی سزا ان کو دی گئی جس قسم کی سزا انہوں نے یہاں پر منسوب کرنے کی کوشش کی. ایک دن پیش ہوگا طوفانوں کے سامنے چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے. ایک نہ ایک دن
پیش ہوگا طوفانوں کے ساتھ